نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 171 سورۃ الحج آیت نمبر 63 to 78۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان پر جو احسانات کیے ہیں اس کا بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، انزل من السماء، اس نے اتارا آسمان سے، ماء پانی، مراد بارش کا پانی ہے، فتصبح الارض، تو ہو جاتی ہے زمین، مخضرہ، خوب سبز۔ یعنی کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس بارش کے پانی سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ مخضرہ کہتے ہیں ہرے رنگ کو۔ اگر زمین سبزہ نہ اگاتی تو زندگی کا معاملہ ہی نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم مایوس نہ ہو، تمہارے حالات بھی بدل جائیں گے۔ جیسے زمین سبزہ اگاتی ہے، یہ مردہ زمین جیسے ہی بارش کا پانی اپنے اندر ایبزارب کرتی ہے اس سے سبزہ اگاتا ہے۔ کہنا یہ مقصد ہے کہ مکہ میں تم ابھی کمزور ہو، لیکن یہ ساری پرابلمز ختم ہو جائیں گی۔ مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں پر غور و فکر کروا رہے ہیں، اپنے احسانات گنوا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ تسلی بھی دے رہے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لطیف، نہایت باریک بین ہے، خبیرون، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ لطیف کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں دو معنی آتے ہیں، ایک دقت نظری اور دوسرا نرمی۔ کبھی ایک معنی بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی دونوں معنی بھی آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کام غیر محسوس طریقے سے کرتا رہتا ہے۔ اس کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز پر محیط ہے، یعنی وہ نہایت باریک بین ہے، اپنے بندوں کو روزی پہنچانے میں لطف و کرم سے کام لیتا ہے۔ اب دیکھیے لوگ کتنی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نرمی برتتا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ لطیف، بے شک اللہ تعالیٰ نہایت باریک بین ہے، یا آپ دوسرا ترجمہ کیا کر سکتے ہیں، نرم ہے، نرمی کرنے والا ہے، لطف و کرم کرنے والا ہے۔ خبیرون، بہت خبر رکھنے والا ہے، یعنی وہ ان باتوں سے باخبر ہے جس میں اس کے بندوں کے معاملات کی تدبیر اور اصلاح ہے، اور وہ ان کی ضروریات اور حاجات سے بھی باخبر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی یہ صفت آتی ہے نا، خبیرن، تو کیا بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ اپنے بندوں کے معاملات کی تدبیر اور اصلاح سے باخبر ہے، اور ان کی ضروریات اور حاجات سے بھی باخبر ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، یقیناً وہ بہت بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ ساری مملکت اسی کی ہے، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں، وہ غنی ہے، اور وہ اپنے کمالات اور اختیارات کی وجہ سے تعریف والا ہے، تعریف اسی کی ہی ہوگی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز بادشاہ ہے، وہ قابل تعریف ہے، اپنے کمالات کی وجہ سے، اپنے اختیارات کی وجہ سے۔ الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سخر لکم، اس نے مسخر کیا تمہارے لیے، ما فی الارض، جو زمین میں ہے۔ اگر ہم پچھلی آیتوں میں سے دیکھیں تو جانوروں کی بات ہوئی تھی، اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے۔ اگر یہ جنگل کے جانور ہمارے لیے مسخر نہ ہوتے تو یہ آبادی میں رہنے والے انسانوں کو چیڑ پھاڑ دیتے۔ اور آپ دیکھیے کہ زمین کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے، زمینی سفر اللہ نے آسان کیا، الحمدللہ۔ یہ معنی بھی آپ لے سکتے ہیں، بہت سارے معنی اس حصے میں آ سکتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا احسان ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کرے۔ اس سے پہلے احسان کیا تھا، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، ٹھیک ہے۔ دوسرا احسان سَخَّرَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ۔
تیسرا احسان والفلک، اور کشتی تجری چلتی ہے فی البحر سمندر میں بامرہ اس کے حکم کے ساتھ. آج اگر آپ اس بات پر تحقیق کر آئیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جہاز کتنا بڑا ہے اور اس کا وزن کتنا ہے اور وہ پانی میں کتنا اسموتھلی چلتا ہے، تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس احسان کا پتہ چلے گا. آپ کو پتہ ہے جتنے بھی ہیوی گوڈز ہوتے ہیں، وزنی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بائی شپ ہی جا سکتی ہیں، پلین کے ذریعے تو جا بھی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتی چلتی ہے سمندر میں اس کے حکم کے ساتھ، آدھی پانی کے اندر آدھی پانی سے باہر. سبحان اللہ. ایک سوئی ڈبوئیں تو سمندر کے اندر چلی جاتی، گم ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گئی، لیکن یہ کشتیاں کیسے سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں. سبحان اللہ. یہ احسان ہے اللہ کا بہت بڑا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سمندری سفر بھی آسان کیا. اور آپ کو پتہ ہے اس دنیا کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں 3 حصوں میں تو 2 حصے پانی ہیں اور 1 حصہ خشکی ہے، اور اگر آپ اس دنیا کو 4 حصوں میں تقسیم کریں تو 3 حصے پانی ہیں، 1 حصہ خشکی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کہ اس نے ہمارے لیے سمندری سفر کو آسان کیا ہے. کتنی چیزیں دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سمندر کے سفر سے ہی جاتی ہیں جو کہ بائی ایئر جا ہی نہیں سکتی. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور وہ تھامے ہوئے ہیں آسمان کو، ان تقع، اس لیے کہ وہ گر پڑے، علی الارض، زمین پر. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے آسمان کو تھام کر رکھا ہے کہ کہیں وہ انسانوں پر گر نہ جائے. زمین پر گرنے کی بات ہو رہی ہے، obviously زمین پر اللہ کی مخلوق ہے، انہی پر ہی یہ گرنا چاہے. الا باذنہ، مگر اس کے اذن کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے اذن کا ذکر کیا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ آسمان کو اگر اللہ نے تھام کے رکھا ہے تو اس میں صرف یہ آسمان ہی نہیں ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، 7 آسمان ہیں کل. اور اس آسمان میں کتنے سیارے ہیں، کتنے ستارے ہیں، یہ سب اپنے اپنے مدار پر چل رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، لیکن ٹکراتے نہیں ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا آسمان کو تھامنا ہے. اللہ کا بہت احسان ہے کہ اس نے آسمان کو تھاما ہوا ہے، اس لیے کہ وہ گر پڑے زمین پر مگر اس کے اذن کے ساتھ. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کہیں وہ گر نہ پڑے اس زمین پر مگر یہ کہ اس کے اذن کے ساتھ. قیامت سے پہلے تو ایسا ہوگا کہ سارے سیارے، سارے ستارے آپس میں ٹکرائیں گے، قیامت آئے گی اور زمین بھی پھٹ جائے گی. تو ایک ٹائم پیریڈ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہولڈ کر کے رکھا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناسی، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف الرحیم، البتہ بہت زیادہ شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے. آسمان ٹوٹے گا مگر قیامت کے دن. ٹل دین اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تھامے ہوئے ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ شفقت کرتا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے. اللہ نے ان سب چیزوں کو انسان کا تابع بنایا اور آسمان کو ان پر گرنے سے بچایا. یہ اللہ کی شفقت اور مہربانی ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ، وہ ذات ہے جس نے احیاکم، زندہ کیا تم کو، ثم یمیتکم، پھر وہ موت دے گا تم کو، ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو. اس آیت میں 3 اور احسان ایڈ ہو رہے ہیں. پہلا احسان احیاکم، ترتیب کے اعتبار سے یہ 5واں ہے. ثم یمیتکم، 6واں احسان. ثم یحییکم، 7واں احسان. اس نے تمہیں زندگی بخشی، تم پر احسان کیا ہے تمہیں زندہ رکھ کر تاکہ تم نیک عمل کر کے اپنی جنتیں بناؤ. پھر تمہیں موت دے دے گا، یہ بھی احسان ہے، کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے انسان کے لیے موت بھی نعمت ہوتی ہے. اور آپ اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم سے لے کر اب تک کے لوگ زندہ ہوتے تو زمین پر کیا حال ہوتا، لوگوں کو کھڑے رہنے کی جگہ بھی نصیب نہ ہوتی. پھر ثم یحییکم، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، ہر کسی کو اس کے اعمال کی جزا یا سزا ملے گی، یہ بھی اللہ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بس تمہاری دنیا کی زندگی ہی بس زندگی ہے، کوئی دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ ہر کسی کو اس کے اعمال کی جزا اور سزا دے. ان الانسان لکفور، یقیناً انسان البتہ ناشکرا ہے. آپ دیکھیے تو انا کا آنا اور لکفور کے شروع میں لام تاکید کا آنا، تاکید پر تاکید ہے.
گرامر جب آپ پڑھیں گے نا تو کسی بھی جملے کو اگر اللہ تعالیٰ کو حصر کا معنی دینا ہوتا ہے تو اس کے آگے ان نہ لگتا ہے، اور یہ جو کفورن ہے نا اس کے آگے جو لام تاکید نظر آ رہا ہے نا، لام تاکید لگتا ہے. ان الانسان لکفور، یقیناً انسان البتہ ناشکرا ہے. بعض افراد کا ان سب چیزوں کو دیکھ کر ناشکری کرنا اس لیے نہیں کہ یہ چیزیں اس کو اللہ کے شکر کروانے میں کامیاب نہیں ہوئی، بلکہ وجہ کیا ہے کہ انسانوں کی اکثریت ناشکری ہے. یہ چیزیں تو شکر کروانے میں مددگار ہیں. لکل امت، ہر امت کے لیے جعلنا مقرر کیا ہم نے منسکن عبادت کا طریقہ. اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے عبادت کا طریقہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے. ہم ناسکوہ، وہ عبادت کرنے والے ہیں اس کی. اب یہ بات یہاں کیوں آ رہی ہے؟ دیکھیں سورۃ الحج ہے. حج کا طریقہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا تو مشرکین کہہ رہے تھے کہ ہم تو اس طرح سے حج نہیں کرتے، ہمارا حج کا طریقہ تو بالکل الگ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم فالو کرتے ہیں، ہمارا حج کا طریقہ تو بالکل الگ ہے، آپ تو کوئی نیا ہی طریقہ لائے ہو. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر امت کو شریعت ملی جس پر وہ عمل کرتے ہیں، اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک خاص شریعت ملی ہے، خاص عبادت کا طریقہ ملا ہے، اور وہ اسی کو ہی فالو کر رہے ہیں. فلا ینازعنک، تو نہ جھگڑے وہ آپ سے فی الامر، معاملے میں، شریعت میں. یہ کیوں جھگڑتے ہیں آپ سے؟ یہ کیوں کہتے ہیں آپ کو کہ آپ کی عبادت کا طریقہ الگ ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ شریعتیں مختلف رہی ہیں، عبادت کے طریقے مختلف رہے ہیں، قربانی کا طریقہ مختلف رہا ہے، حج کا طریقہ مختلف رہا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک طریقہ عبادت دیا گیا ہے، ایک شریعت دی گئی ہے جو پچھلی قوموں سے مختلف ہے. تو یہ لوگ آپ سے جھگڑتے ہیں. فلا ینازعنک فی الامر. دیکھیں عبادت کے دو پہلو ہیں. ایک ظاہری پہلو، وہ طریقہ جس پر عبادت کی جاتی ہے، اور یہ وقت اور حالات کے حساب سے مختلف ہوتا تھا کیونکہ شریعتیں مختلف رہی نا. لیکن عبادت کا ایک باطنی پہلو بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے. اور عبادت کی روح ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے کہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کی رضا کو حاصل کرنا ہے، صرف ایک اللہ کی طرف ہی جھکنا ہے. عبادت کی روح تو ہمیشہ سے ایک رہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک. لیکن ایک جو ظاہری شکل ہے عبادت کی، ایک جو ظاہری پہلو ہے، وہ ڈفرنٹ رہا ہے وقت کے حساب سے، حالات کے حساب سے. اس میں کیا بری بات ہے؟ لوگ کیوں پھر جھگڑتے ہیں آپ سے؟ اچھا یہ چیزیں آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہوں گی. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، تو جن لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کوئی نئی بات لائے ہو. اچھا دیکھا جائے تو ان کا لڑنا بھی فطری ہوتا ہے، کیونکہ جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ تو لڑے گا آپ سے. ایگزیکٹلی جب مشرکین مکہ آ کر کرٹیسائز کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کا جھگڑا بھی فطری تھا، کیونکہ ان کو چینجز فیل ہوتی تھیں. ان کو لگتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آباء و اجداد کے خلاف ہیں، وہ کوئی نیا دین لائے ہیں، اس لیے وہ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے کہ ایسا تو نہیں ہے. آج آپ کسی کو روکیں بدعتوں سے، شرک سے، جو ان کے فادرز کرتے آ رہے ہوں، آباء و اجداد کرتے آ رہے ہوں، وہ آپ سے لڑیں گے، جھگڑیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ لڑتے ہیں نا، جھگڑتے ہیں نا، آپ ان کے لڑائی جھگڑے پر توجہ نہ کریں، اس کو اگنور کر دیں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ دعوت دیں اپنے رب کی طرف. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان باتوں سے ہٹ کر اپنے رب کا پیغام دیں. آپ ان کے جھگڑے کو اوائڈ کر کے دین کا کام کریں، کیونکہ اگر آپ بھی جھگڑنے بیٹھ گئے تو دین کی روحانیت ختم ہو جائے گی. آج آپ دیکھیں نماز کی طرف بلانے والے کم رہ گئے اور نماز کے نام پر جھگڑنے والے زیادہ ہو گئے. آج لوگوں کو یہ کہاں فکر ہے کہ فلاں نماز پڑھتا بھی ہے یا نہیں، لیکن لوگوں کو یہ فکر ضرور ہے کہ رفع الیدین کرتا ہے یا نہیں ہے. بھئی وہ تو بعد میں آنے والا ٹاپک ہے، پہلے اس کو نماز پر تو لائیں، نماز کی تو محبت اس کو دے دیں. نماز پر جھگڑے شروع ہو گئے، نماز ہی نہیں پڑھ رہا کوئی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک آپ البتہ اوپر ہدایت کے ہیں سیدھی.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کانفیڈنس دیا جا رہا ہے، اور یہ کانفیڈنس آپ سب کو بھی دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ قرآن و سنہ پر ہیں وہ صراط مستقیم پر ہیں، وہ سیدھی ہدایت پر ہیں۔ یہاں سے ایک بات بہت اہم پتہ چلتی ہے کہ ہدایت پانے کے لیے پچھلی شریعتوں کو نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہوگا۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ جھگڑیں آپ سے، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ، تو کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ کتنا بہترین جواب سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر لوگ آپ سے پھر بھی لڑتے جھگڑتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ زیادہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ یحکم بینکم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کنتم، اس معاملے میں جو تھے تم، فیہ، اس میں، تختلفون، تم اختلاف کرتے، یعنی دین کے معاملے میں جو تم اختلاف کر رہے ہو اس کا فیصلہ تو کل قیامت کے دن ہوگا۔ اب یہاں پر تبلیغ کے بہترین طریقے کو بتایا جا رہا ہے۔ پہلا پوائنٹ آپ یہاں ڈال دیں، وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ آپ یہاں لگا دیں، إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، اور تیسرا پوائنٹ آیت نمبر 68 پر لگا دیں، وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور چوتھا پوائنٹ، اللہ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ توحید پر بلانا ہے، اللہ سے جوڑنا ہے، پھر اتباع رسول، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی ہدایت پر ہیں، پھر لوگوں سے بحث مباحثہ نہیں کرنا ہے، کہہ دیں اللہ زیادہ جانتا ہے، آپ حق بتا دیں بس، اس کے بعد اب آپ بحث چھوڑ دیں۔ کوئی نہیں مانتا تو کیا کہہ دیں، ٹھیک ہے بھائی، یہ فیصلہ ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ obviously کل قیامت کے دن تمام اختلافات کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 میں بھی ہم نے پڑھا، ادعو الی سبیل ربک، پر ہم نے وہاں یہ بھی پڑھا تھا کہ حکمت کے ساتھ اور بہترین واز کے ساتھ، اور اگر ڈیبیٹ بھی کرنی ہے تو احسن طریقے پر اس کے ساتھ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی ہدایت پر ہیں، یا آپ یوں کہہ لیں صراط مستقیم پر ہیں۔ سورہ یاسین اگر آپ کو یاد ہو، ابتدائی 4 آیات جو ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اسی طرح سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 73 میں بھی آتا ہے، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ کی محبت اگر چاہیے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہوگا، کسی جماعت سے نہیں، کسی فرقے سے نہیں، کسی شخصیت سے نہیں جوڑنا، اللہ سے جوڑنا ہے۔ آج مشکل پتہ ہے کیا ہو گئی؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم دیندار ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم فلاں کے ہاتھ پر بیعت نہ کرو، فلاں جماعت سے جڑ نہ جاؤ، تم نہیں ہو سکتے دیندار۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ دین کی جو روح ہے وہ چلی گئی، کیونکہ لوگوں کے لیے دوسری چیزیں اہم ہو گئی ہیں نا۔ لوگوں کا دھیان اللہ کی بجائے شخصیتوں کی طرف چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے کہ بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ سیدھی ہدایت پر ہیں، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہوگا 100%۔ قرآن و سنہ کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا ہوگا۔ ویسے ہمارے اندر درست اور صحیح بات کا تجسس ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، اور پھر اس کا علم بھی ہونا چاہیے۔ ہم سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز ہوں، اس بات کی فکر ہونی چاہیے، کوشش بھی ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے معاملے میں جھگڑے تو اس سے جواباً جھگڑنا نہیں چاہیے، اس کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہمارے ذمہ تو بتا دینا تھا، باقی اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ کیونکہ جب آپ بحث اور مباحثے میں پڑھتے ہیں نا، اس کا کوئی اچھا رزلٹ نہیں نکلتا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دوبارہ 17ویں پارے پر آپ کو سورۃ النحل والا چیپٹر ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے، یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ دین کے معاملے میں بحث مباحثے، مناظرے، جھگڑے فساد سے بچنا چاہیے۔
دین کے معاملے میں ان تینوں چیزوں سے آپ بچیں. نہ بحث کریں، نہ مناظرے کریں، اور نہ جھگڑے کریں. خود کبھی اس کی دعوت نہیں دینی چاہیے. خود سے کبھی نہ جھگڑیں، خود سے کبھی نہ بحث کریں. اور اگر کوئی لڑنے آئے، جھگڑنے آئے، تو اس کو اچھا جواب دے دیں. کسی کے سر پہ سوار نہ ہو، بحث نہ کریں، کیونکہ بحث کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلتا. ایکچولی امت اپنے اصل مقصد کو بھول گئی ہے نا، اور کسی اور ہی جال میں پھنس گئی ہے. اور وہ جال فرقہ واریت کا ہے، وہ جال گروہ بندیوں کا ہے، وہ جال نفرتوں کا ہے. اب لوگ اس سے نکل ہی نہیں پا رہے. ہر کوئی اپنے گروہ کے ساتھ، اپنے فرقے کے ساتھ خوش ہے. اس سے نکلنے کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ آپ ہر شخص سے اللہ کے لیے محبت کریں. آپ اس کو دین کا میسج دیں اللہ کی خاطر محبت کر کے. آپ اس کی کسی غلطی کو تو ناپسند کر سکتے، لیکن اس شخص کو ناپسند نہ کریں. اس کے عقیدے کو آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس شخص کو آپ ریجیکٹ نہ کریں. اسی سے ہی دین پھیلے گا. پھر اپنی زبانوں کی حفاظت کریں. دین کا میسج پہنچانا پولائٹ وے میں اٹس ویری کمپلسری. آپ جہاں ہارش ہوں گے لوگ دور ہو جائیں گے آپ سے. پھر یہ کہ اپنے اعمال بھی درست رکھیں، کیونکہ زبان میں اثر کب آتا ہے؟ جب آپ عمل کرنے والے ہوں گے، ورنہ تھوڑی نہ اثر آئے گا. اور اپنی عبادتوں کو مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ جو بھی دین کا کام کرنا چاہتا ہے، اچھے سے کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اپنی عبادتوں کو اسٹرانگ رکھنا بہت ضروری ہے. تو دوبارہ سے آپ کو تبلیغ کیسے کرنی ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی جگہ پر مبلغ ہے، پہنچانے والا ہے. ابھی فی الحال آپ ایک آفیشیل شکل اختیار نہیں کیے ہوئے کہ جس میں آپ دین کو پہنچائیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک مبلغ ہے، انڈیویجول بیسس پر بھی اور اسی طرح سے اجتماعی طور پر بھی، مل کر بھی، جماعت کی شکل میں بھی. میں نے آپ کو ایک ہوم ورک دیا تھا سورۃ الکہف سے ریلیٹڈ. اس کا فیڈ بیک جمع نہیں ہوا سبھی کی طرف سے. وہ جمع ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ کنٹینیو ہے تو وہ بھی بتائیے، اور اگر وہ مکمل ہو چکا ہے تو بھی بتائیے. یہ سبمیشن آپ کر دیں انشاءاللہ تعالی. اگر اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے تو ضرور لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے مارکس جو ہیں وہ ہم اس 17ویں پارے کے اسائنمنٹ میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی جو بھی رسپانس ملا، آپ نے کوشش کی، یہ وہ نمبر ہوتے ہیں جو ہم آپ کو فری میں دے دیں گے اگر آپ نے تھوڑی سی بھی کوشش کی ہے تو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جانے کتنے نمبرز دیں گے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کیونکہ ہر انسان جب ایفرٹس کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی بہترین قدردانی کرتا ہے. میں تو آپ کو کتنے نمبر دے دوں گی، 1 نمبر 2 نمبر، میرے نمبروں کی کیا وقت ہے. اصل تو اللہ کے سامنے ہے، لیکن فیڈ بیک آنا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا. اچھا، جو لوگ کمپلیٹ کر چکے ہیں ماشاءاللہ ان کا کچھ کا فیڈ بیک آیا بھی ہے. کتنی خوشی ہوتی ہے نا جب آپ ایک ٹاسک کو اچیو کرتے ہیں. اچھا، یہ خوشی ہمیں بھی ہوتی ہے جب ایک پارہ ہم مکمل کرتے ہیں تو ہماری خوشی کی انتہا نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ایک کے بعد ایک کامیابی دیتا ہے نا، اس پر بھی ہم اللہ ہی کے شکر گزار ہیں. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ
وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون